موجودہ منظرنامے میں دلی کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ کس حد تک خطے کو مشکل میں ڈال سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد۔ بات بڑی کلیئر سی ہے اور بڑی صاف سی ہے۔ نریندر مودی، میں نے یاد کرنے پہلے بھی کہا تھا، نریندر مودی دونوں صورتوں میں ختم ہو گیا۔ اگر وہ جنگ کرتا ہے تو پھر بھی نریندر مودی گیا، اگر نریندر مودی جنگ نہیں کرتا تو پھر بھی نریندر مودی گیا۔ اس لیے کہ نریندر مودی نے جو جنگی ماحول وہاں پیدا کیا تھا، اس جنگی ماحول میں پہلی شکست اس کے اپنے ملک کے اندر ہوئی، دوسری شکست بھی اس کے ملک کے اندر ہوئی، تیسری شکست بھی اس کے ملک کے اندر ہوئی، چوتھی شکست اس کو اس وقت ہوئی جب اس کے 6 طیارے اڑے اور واپس چلے گئے۔ پھر کچھ طیارے اس کے غائب ہو گئے، پھر وہ کفیل یا ممیل جو مرضی اس کا آپ نام رکھ لیں، وہ بھی فیل ہو گئے۔ پھر نریندر مودی کی جو چونکیاں تھیں، انڈیا بھارت کی جو چیک پوسٹیں تھیں جہاں سے یہ چھپ کے فائرنگیں کرتے تھے، وہاں پر جب وہ تباہ ہوئیں، اس کے بعد بہت سے فوجیوں نے وہاں سے بھاگ گئے، فوجیوں نے وہاں پر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر سکھ فوجی جو ہیں انہوں نے بالکل محاذوں پہ آنے سے انکار کر دیا۔ ان تمام چیزوں کے بعد نریندر مودی کا عالم یہ ہو چکا تھا کہ نریندر مودی، اگر آپ کہیں کہ جناب وہ لڑے گا، نریندر مودی جیتے گا یا نریندر مودی ہارے گا یا کوئی بھی معاملہ ہوگا، تو پھر میں آپ کو یہی کہتا ہوں نریندر مودی ہارے گا۔ اور جو آپ نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر صاحب نے کہا ہے کہ جی آج رات کو بھارت حملہ کر سکتا ہے، یار اسی خاص کوئی دن ہے جس دن اسی نہیں جاگتے ہوئے کہ بھارت حملہ کرے؟ اس کا جواب دینا ہے نا۔ سب نے صفائیاں کر کے رکھی ہوئی ہیں، بھارت کو جواب تو دیں گے۔ یہ چاہ بھی پورا ہو لین دے انہوں دا۔ پاکستان الحمدللہ رب العالمین ایک طاقت ہے، اور تمام اسلامی ممالک جو ہیں نا وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہی وقت ہے کہ ہم بتا دیں انہیں، پہلے بھی ایک شکست دی تھی، اگر اب نریندر مودی کوئی ایسی حرکت کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ بھارت کے اندر طوفان مچا ہوا ہے، بھارت کے باہر طوفان مچا ہوا ہے۔ کیا نریندر مودی کسی کھلی جگہ پہ جا رہے ہیں؟ کیا نریندر مودی کسی ایسے اجلاس میں جا رہا ہے جہاں پہ باقی ہم چلیں ہمارے یہاں پہ تو اپوزیشن کی 1 یا 2 جماعتیں اگر نہیں آئیں، لیکن آج اسمبلی میں تو آئیں نا۔ آج مولانا صاحب تو چلیں ناراض ہو کے اس وجہ سے کہنا کہ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ بھئی آپ پہلے ساری چیزیں آگے رکھیں، لیکن مولانا صاحب کا بیان بھی یہی تھا کہ قومی سالمیت تو ہم ایک ہیں۔ کسی شخص نے یہ بیان نہیں دیا، نہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ عمران خان کے ٹویٹ سے لے کر، ٹویٹر سے لے کر، ان کے ٹویٹ سے لے کر اسد کیسر کی آج کی گفتگو تک، آپ کسی کو بھی لے لیں نا، سب اس پہ متفق ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان پہ جاریت تو ہو گئی ہے۔ آج جو انہوں نے ہمارا پانی بند کیا ہے، اس کے بعد تو میں کہتا ہوں کہ اس کے انتظار ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں حالانکہ جنگ کے خلاف ہوں، میں کبھی بھی نہیں چاہتا کسی جگہ بھی کسی کا خون بھی بہے، لیکن جب آپ تنگ کرنا شروع کر دیں، جب آپ اس نہج پر پہنچ جائیں کہ آپ کہیں کہ بس اب کچھ نہیں، اب ہم ہی ہم ہیں، تو پھر اس نریندر مودی کو اور ان تمام اس کی فوج کو یہ بتا دینا چاہیے نا۔ ساتھ جو اسرائیل کے لوگ وہاں پہ جنگ لڑنے کے لیے انڈین آرمی کے روپ میں آئے ہوئے ہیں، ذرا انہیں پتہ چلے۔ نہتے لوگوں پر آگ برسانا، نہتے لوگوں پر فائرنگ کرنا بہت آسان ہے، ان پر بم پھینکنا بہت آسان ہے۔ آئیے ادھر آئیے، آپ کو جواب ملے گا۔ یہاں پہ میں کل دیکھنے چلا گیا واگا بارڈر پہ، تو مجھے تو ایسے لگا اس طرف تو موت کا سما ہے، دوسری طرف تو حالانکہ ہمارے ادھر کنسٹرکشن ہمارے کنسٹرکشن بھی ہو نہیں، ہمارے یہاں پہ لوگ تو ایسے تھے کہ جیسے وہ پلیٹ دیکھنے نہیں آئے، وہ لڑنے آئے ہیں۔ چاہے کوئی بچہ تھا، کوئی جوان تھا، کوئی برا تھا، وہ تو اس چکر میں آئے تھے کہ ابھی گیٹ کو توڑیں، انڈیا کے اندر داخل ہو جائیں اور ان کو کھا جائیں۔ اور ادھر تو ہو کا عالم تھا، ان کی فوجیوں کے چہروں پہ بھی آپ نے دیکھا پلاخٹ تھی، وہ تو ایسے تھے ڈرے ہوئے تھے شاید کہ آدھے گھنٹے بعد رہنا ہی نہیں ہونا۔ سر وہ ادھر جو کنسٹرکشن والے ہیں نا، مزدور جو ہیں، وہ میری پرسوں بات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے ان کو ادھر سے کھینچ کے پائپوں سے اور بیلچوں سے ماریں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جذبہ ہے ایک مسلمان قوم کا، یہ جذبہ ہے پاکستان کا،
یہ جذبہ ہے ہر اس پاکستانی کا، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، لیکن وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، وہ پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے کھڑے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کسی کی جان لینے کے لیے بھی کھڑے ہیں، اور پاکستان کے لیے بھوکے رہ کے لڑنے کے لیے بھی کھڑے ہیں، وہ تیار بیٹھے ہیں۔ آپ ذرا سیاسی منظرنامے بھی آ جائیں جی اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی جی جی۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں، اس جنگی حالات میں، لیکن رانا صاحب اگر سیاسی منظرنامے سے پہلے وہ غزہ والے معاملے پہ جو قرارداد منظور کی ہے اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کرنے کی، مسلمانوں کی غیرت جو ہے نا اگر جاگ جائے گی، وہ مجھے نہیں پتا کہ کب جاگنی ہے، میں لفظ بڑا سخت سے استعمال کرنے لگا ہوں۔ اس قرارداد پر کوئی بولا ملک؟ ابھی تک کسی کا بیان نہیں ہے۔ بس اللہ کی طرف سے وہاں پہ مدد ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، اور وہ ملک وہاں بول رہے ہیں، وہ ملک وہاں پر اپنے غیرت ایمانی دکھا رہے ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ذہن میں رکھیے گا یہ جو جسم ہے نا، ہم تمام امت مسلمہ ایک جسم ہے، اور جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو اور آپ اس کا علاج نہ کروائیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ جسم کا وہ ایک حصہ ایسا ہے کہ جسے منظر سے بالکل آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اسرائیل میں لگنے والی آگ نے یہ چیز بتا دی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے نا۔ تو اس طرح باقی چیزیں بھی ہیں، یاسر گھبرائے نا، یہ جتنی کریں گے، میرا ایمان یہ ہے کہ بہت جلد اسرائیل پر وہ آفت آنے والی ہے جس کی وہ سوچ نہیں سکتا۔ اور جس طرح ابابیل کا لشکر جو آیا تھا نا، تو ابابیلوں کا لشکر آ سکتا ہے، لیکن بہت سے ان ممالک کی طرف اب کچھ چیزوں کو نا عیاں کیا جاتا ہے، بالکل کلیئر کیا جاتا ہے۔ ہماری سیاسی قوتیں، ہماری دینی قوتیں، ہماری وہ تمام قوتیں جو کہتی ہیں کہ ہم سب سے بڑے مضبوط ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی عالمی عدالت جس کے حکم پر ہم تو گلبوشن کو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اسرائیل اس کا حکم نہیں مانتا، اقوام متحدہ کا حکم نہیں مانا جاتا، یورپی یونین کا حکم نہیں مانا جاتا، کسی جگہ کا بھی کوئی حکم نہیں مانا جاتا۔ تو جب وہ کوئی کسی کا نہیں مانتے تو پھر ایک حکم ہے، وہ حکم الہی ہے، وہ حکم الہی نہیں ہوگا، حکم پہ عمل کرنے کا نہیں کہا جائے گا، پھر اوپر سے عمل ہو جائے گا، اور پھر ایسا عمل ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔